بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل 2TV۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان کی، جہاں پہ اس وقت جو اتحادی افواج ہیں وہ واپس جا رہی ہیں، انخلاء ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگست تک اپنی تمام افواج جو ہے وہ وہاں سے نکال لے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جولائی یا ستمبر کی ہم تاریخ نہیں دے رہے، اب اگست کے آخر تک جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارا انخلاء جو ہے وہ افغانستان سے ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں افغانستان کی جو 2001 کے بعد اب 2021 تک کی جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی تکلیف دہ اور بڑی ایک افسوسناک صورتحال کا سامنا رہا افغان عوام کو، اور خاص طور پر جو خطے کے جو لوگ ہیں جن میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکلات رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب سوویت یونین نے افغانستان میں مداخلت کی تھی تو اس کے بعد سے بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا تھا، اور پاکستان نے بھائیوں کی طرح ان کا جو ہے خیال رکھا، ان کی میزبانی کی، انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو بے پناہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ افغانستان میں افغان مجاہدین کی صورت میں امریکہ اور دیگر جو ممالک تھے انہوں نے وہاں پہ سوویت یونین کے خلاف ایک مزاحمت کا میدان تیار کیا، اور جو اس کے بعد ایک عظیمت ناک شکست کے بعد سوویت یونین کو 1989 میں واپس جانا پڑا۔ یقینی طور پر یہ اس وقت سوویت یونین کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، اور اس وقت امریکہ اور اس کے جو اتحادی تھے، مغربی ممالک تھے یا دیگر جو اس کے دوست تھے، وہ جو ہے خوشیاں منا رہے تھے، اور سوویت یونین کی اس کو شکست پر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن حالات اور تاریخ بدلتی رہتی ہے، پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی۔ 2001 میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں جو اس وقت ملا عمر نے حکومت قائم کی تھی اور وہاں پہ اسلامی نظام نافذ کیا تھا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل عرصے کے بعد، صدیوں بعد ہم نے وہاں پہ افغانستان میں ایک ایسی صورتحال دیکھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ افغان جو طالبان ہیں انہوں نے اسلامی نظام کا نفاذ کیا، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ اگرچہ اس کے حوالے سے جو ایک طبقہ ہے وہ اس کے برعکس رائے رکھتا ہے، اور جو افغان جو حکومتی اسلامی حکومتی اس کے جو اقدامات تھے ان کو ناپسندیدہ قرار دیتا رہا، ان پر تنقید کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں امن قائم ہوا، افغانستان کے عوام کو سہولیات میسر آئیں، ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا وہاں کی جو اسلامی حکومت تھی۔ لیکن یہ چیز جو تھی، یہ مغرب اور اس کے جو حواری تھے انہیں جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 2001 میں ایک مرتبہ پھر ایک ایسا میدان تیار کیا گیا، ایسا ماحول بنایا گیا کہ افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حملہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایسی صورتحال پیش آ رہی تھی کہ افغانستان کی جو اسلامی حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اور افغان طالبان جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، اور ان کا ایک طرح سے اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ 2001 سے 2008 تک کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ افغانستان سے طالبان کا صفایا ہو چکا ہے، لیکن افغان عوام میں طالبان موجود تھے، انہوں نے مزاحمت بھی جاری رکھی، اور یہ مزاحمت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ حالانکہ دنیا کی سپر پاور، اس کے سپر پاور کے اتحادی، اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ، سب کچھ کارپیٹ بمنگ کی گئی وہاں پہ۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، افغان جو عوام تھے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لاکھوں جو لوگ تھے وہ اپنی جانوں سے گئے، اور افغانستان میں ایک ایسا میدان جنگ تیار کیا گیا کہ وہاں پہ جو مسلمان تھے، افغانستان کے جو مسلمان تھے وہ بہت مشکلات کا شکار رہے۔ اس موقع پر بھی پاکستان نے افغان عوام کی بھرپور مدد کی، اور پاکستان کو اس کی وجہ سے جو افغان عوام کی پاکستان نے مدد کی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور مشکلات کا سامنا پاکستان کو بھی کرنا پڑا۔ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان میں زبردستی اس کو پاکستان کو جھونک دیا گیا، اور اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں جو ہمارے افراد تھے، پاکستان کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہماری سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ روزانہ بم دھماکوں کی صورت میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ہم نے ضائع ہوتے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود
پاکستان کے جو عوام تھے وہ ڈٹے رہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ڈٹی رہیں اور انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ لیکن دوسری طرف سرحد کے اس پار ہم دیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں صورتحال ایسی ہو رہی تھی کہ امریکہ جیسی سپر پاور اور اس کے اتحادی وہ شکست کا سامنا کر رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، دن بدن پیچھے ہٹ رہے تھے، اور ایسا موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ ایسا مل جائے کہ انہیں افغانستان سے نکل کر یہاں سے جان چھڑا کے واپس جانے کا موقع ملے۔ افغانستان سے جب لاشیں جاتی تھیں، امریکہ اور اتحادی جو اس کے ممالک تھے، مغربی ممالک تھے، ان میں جب یہاں سے ان کی لاشیں جاتی تھی تو وہاں ایک طرح سے کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن افغانستان میں اور پاکستان میں جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا تھا۔ مغربی اور اس کے جو مغربی ممالک، امریکہ اور دیگر جو ان کے اتحادی تھے، انہیں اپنے لوگوں کی جانوں کا تو بہت زیادہ خیال تھا، لیکن یہاں کے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جانوں کی انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا جاتا تھا یہاں پہ لوگوں کو۔ لیکن صورتحال بدلتی رہی، حالات بدلتے رہے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ افغانستان کی جو صورتحال تھی وہ ایسی ہو گئی کہ طالبان ایک مرتبہ پھر بھرپور قوت بن کر سامنے آنا شروع ہو گیا، اور اس موقع پر جو امریکہ تھا جو پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے کر رہا تھا، پاکستان نے بھی اس کو صاف جواب دے دیا کہ اب وہ وقت نہیں رہے، وہ دن نہیں رہے، وہ حالات نہیں رہے کہ ہم مزید جو ہے امریکہ کا ساتھ دے سکیں۔ بہت زیادہ ہم نے پہلے ہی نقصان اٹھایا، اربوں ڈالر پاکستان کو معیشت کو نقصان ہوا، جانوں کا نذرانہ الگ سے پاکستان نے پیش کیا، جانی قربانی الگ سے دیں۔ تو پھر اس کے بعد افغانستان کی جو صورتحال دن بدن بدلتی گئی تو امریکہ کے لیے یہ اس کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ طالبان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اس سلسلے میں پاکستان سے رابطہ کیا، پاکستان کی منت سماجت کی کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ پھر قطر میں امن معاہدہ ہوتے ہم نے دیکھا، اور وہاں پہ درویش قسم کے جو افغان طالبان رہنما تھے وہ ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے وہ ایک سپر پاور کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کر رہے تھے، اور سپر پاور کو مذاکرات کی میز پر اور معاہدے کے لیے وہ لا رہے تھے۔ تو وہ وقت بھی یقینی طور پر وہ منظر بھی دیدنی تھا۔ ملا عمر جو افغان طالبان کی جو حکومت تھی اس کے بانی تھے، وہ ایک پراسرار جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی تھے، ہزاروں ساتھی، وہ بھی اسی طرح اس جنگ میں جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے۔ لیکن افغان عوام میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اب بھی موجود تھا جو افغان طالبان کے خلاف تھا۔ افغان جو طالبان ہیں ان کی جو جدوجہد تھی، یا جو جس طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف وہ برسر پیکار تھے، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے افغان حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ وہ لبرل لوگ ہیں جو افغانستان میں جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن آج صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو رہی ہے۔ جب سے امریکہ نے انخلا شروع کیا ہے، اور خاص طور پر جو باگرام ایئر بیس ہے جس کو دوسرا گوانتانامو بے کہا جاتا ہے، بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں اس سے افغان عوام کی، اور وہاں سے بلکہ دنیا بھر سے یہاں پہ جو مسلمان تھے جو انہیں لا کے باگرام ایئر بیس پر جو ہے وہ ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک گوانتانامو بے جو ہے جب یہ بند ہو رہا تھا اور باگرام ایئر بیس خالی کر کے افغانستان سے اتحادی افواج جا رہی تھی، تو یہ بھی ایک دیکھنے والا منظر تھا۔ اور یقینی طور پر یہ افغان عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ فتح ہے۔ افغان عوام کا وہ جو ان کا عزم ہے، جو ان کی جدوجہد ہے، یہ رنگ لائی ہے۔ افغان عوام کو ان کے جو قسمت ہے، ان کا جو مقدر ہے، ان کا جو مستقبل ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا خود اختیار جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اب ایک موقع مل رہا ہے، اب صورتحال دن بدن ہم بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ افغان حکومت جو ہے وہ کابل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں خاص طور پر شمالی افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ زیادہ تر علاقوں پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جو کل جو ایک واقعہ پیش آیا بدخشاں میں، ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہاں پہ جو لڑائی کے بعد بھاگ رہے تھے افغان حکام، اور خاص طور پر جو افغانستان کے ولسی جرگہ ہے اس کے جو ممبران تھے، وہ خود تو اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگ رہے تھے جہاز کے ذریعے۔ اسی طرح کے دیگر واقعات بھی ہم نے دیکھے، دیگر شہروں میں بھی ہم نے دیکھا افغانستان کے، کہ وہاں سے طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ افغان جو بااثر لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کے کابل آ رہے تھے۔ تو کابل میں اب اکٹھے ہو رہے ہیں یہ لوگ جو بااثر افغانستان کے لوگ ہیں، اور یہی وہی لوگ لبرل طبقہ ہے جو افغانستان کا۔
بہرحال پاکستان کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور خاص طور پر یہ جو اب کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان پہلے سے خبردار بھی کرتا رہا ہے کہ پاکستان اب اس تنازع کا حصہ بننے کی بجائے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں، افغان عوام کے مسائل کے حل کے لیے افغان عوام کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلے بھی ہمارا مطالبہ تھا، اب بھی ہمارا جو ہے یہی موقف ہے پاکستان کا کہ افغان عوام کو جب تک اپنے مقدر کا، اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت تک افغانستان میں جو ہے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان کے زیادہ تر جو صوبے ہیں ان میں طالبان جو ہیں وہ حاوی ہو چکے ہیں۔ افغان فورسز کا جو مورال ہے، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت ہو رہی ہے افغان فورسز کی طرف سے، طالبان کی لڑائی بھی جاری ہے مختلف صوبوں میں، لیکن بدخشاں، ہرات، اس کے علاوہ جو دیگر جو صوبے ہیں ان میں اگر ہم پکتیا کو اگر ہم دیکھیں یا جو نمروز کو دیکھیں، تو یہ جو صوبے ہیں یہ تمام صوبوں کے جو اکثریت ہے وہ طالبان کے اس وقت لوگ بھی طالبان کے جو ہیں وہ ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اور خاص کہیں کہیں تو یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ افغان فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی ہتھیار ڈال کر طالبان کے صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو مورال کی ہم بات کریں تو افغان فورسز کا مورال جو ہے وہ یقینی طور پر اس وقت بہت ڈاؤن نظر آتا ہے، اور خاص طور پر جو افغان جو فوج کے جو سربراہان ہیں وہ چونکہ محفوظ اپنے آپ کو بنانے کے لیے کابل میں موجود ہیں، اور یہ جو افغان فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، طالبان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ یہ بھی معلومات، کچھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ تاجکستان کی طرف بھی کچھ جو ہے افغان فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ ہتھیار ڈال کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف ان کا بھی رخ کریں۔ اب قندھار کی جو صورتحال ہے، قندھار چونکہ پاکستان کی سرحد کے قریب واقع ہے، اور خاص طور پر اب بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی سرحد کے قریب سپن بولدک کا علاقہ ہے جو 15 کلومیٹر اس کے فاصلے پر طالبان پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قندھار کی جو صورتحال ہے وہ بھی اب یہ نظر آ رہی ہے کہ طالبان جو ہے افغان طالبان جو ہیں قندھار پر بھی شاید جلد قابض ہو جائیں، اور اس سلسلے میں قندھار کے گورنر جو روح اللہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیغام دیا ہے افغان صدر کو، افغان حکومت کو، کہ اگر طالبان جو ہے وہ قندھار پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی۔ تو دوسری طرف ایک اور جو خاص چیز ہے کہ جو سپائلرز تھے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے تھے وہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور خاص طور پر بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، وہ بہت زیادہ متحرک رہی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہوتے رہے ان کی تانے بانے بھی جو ہے وہ قندھار اور جلال آباد سے ملتے تھے، وہاں پہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک موجود تھا، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جاتی تھی۔ تو آج بھارت کو بھی، امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کو بھی شکست ہو رہی ہے، اور بھارت بھی آج افغانستان میں عبرتناک اور شرمناک شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ اور بھارت کے جو حامی تھے، جو سپورٹر تھے اس وقت افغانستان، چاہے وہ افغانستان کی حکومت میں تھے یا افغان عوام میں وہ لوگ شامل تھے، وہ اب بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ انہیں شدید جو پریشانی لاحق ہے، کیونکہ جو ان کے منصوبے تھے، جو ان کے عزائم تھے، وہ اب جو ہے وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی شروع دن سے کہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ افغان عوام جو ہے وہ مل بیٹھ کر اور باہمی صلاح مشورے کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کریں گے، اور افغانستان میں مزید تباہی اور بربادی جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور افغان طالبان ہوں، افغان عوام ہوں، وہ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر امن کی طرف جائے، وہاں پہ لوگوں کو سکون ہو۔ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے پچھلے 20 سال کے دوران، ہم نے دیکھا افغانستان میں۔ اب یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور اس سلسلے میں پاکستان کا یہ واضح اعلان ہے، پاکستان کی طرف سے دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان کی طرف سے ضرورت ہوگی پاکستان ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ پہلے بھی پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، افغان عوام کے ساتھ پہلے بھی کھڑا رہا ہے، اب بھی پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن افغان حکومت میں اور یا افغان جو عوام جو طبقہ ہے ایک خاص طور پر افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا رہتا ہے، یقینی طور
طور پر یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شکست ہے. افغان عوام انشاءاللہ اس بحران سے بھی کامیابی کے ساتھ نکل آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.